بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NAN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عریج حبیب۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ کنسکوٹ میں محرم الحرام کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر کشمور ایٹ کنسکوٹ منور علی کی صدارت میں ڈپٹی کمشنر آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں رینجرز، SP، DHO اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کشمور ایٹ کنسکوٹ منور علی نے کہا کہ واقعہ کربلا صبر، تحمل اور قربانی کی لازوال مثال ہے، جس کی تاریخ میں متبادل مثال نہیں ملتی۔ DC کشمور نے مزید کہا کہ مجلس اعزا ماتمی جلوسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں پہ صفائی اور لائٹننگ کے بہترین نظام کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کی میونسپل اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات جاری۔ ناظرین، آپ کو ناروال سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ناروال میں جشن عید غدیر کا مرکزی جلوس امام بارگاہ گلستان زہرا سے برآمد ہوا، جس میں ہزاروں اہل تشیع اور حیدر کرار نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے بھی خطاب کیا اور ولایت مولا علی علیہ السلام پر روشنی ڈالی، جبکہ جلوس صبح 9 بجے برآمد ہو کر اپنے مرکزی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں اور بچوں نے خوب دھمال ڈالی اور پھول نچھاور کیے اور نوٹوں کی بارش کی۔ ناظرین، آپ کو شکرگڑھ سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ میونسپل کمیٹی شکرگڑھ نصیر احمد، چیف آفیسر انفورسمنٹ آفیسر محمد غوث اور پوری ٹیم نے نتوالی پولیس سے رکاوٹیں دور کر دی اور نکاسیاب کا مسئلہ حل کر دیا۔ عوام نے انتظامیہ کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ شکرگڑھ کے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر انتظامیہ ایسے ہی کام کرتی رہی تو شکرگڑھ بہت ہی خوبصورت شہر بن جائے گا۔ ٹنڈوالہ ہیار سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ڈپٹی کمشنر ٹنڈوالہ ہیار ولی محمد بلوچ نے ضلع بھر کے تمام متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ عشرہ محرم الحرام 2021 کے دوران ضلع بھر میں امن و امان کو قائم رکھنے، صفائی ستھرائی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت تمام ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں اور مجالس کے دوران اسٹریٹ لائٹس اور دیگر انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ عوام خاص طور پر عزاداروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی SOPs پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو خوشاب سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں۔ MPA ساجدہ آہر کی سیکرٹری ہیلتھ کو دی جانے والی درخواست پر کام شروع۔ THQ ہسپتال خوشاب کے متعلق DG ہیلتھ کو انکوائری کرنے کا آرڈر جاری اور انکوائری شروع کر دی گئی۔ آج DG ہیلتھ اور ٹیم نے سارا دن THQ ہسپتال خوشاب میں گزارا۔ تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے کر کے ٹیم لاہور روانہ ہو گئی۔ خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ملک بھر کی طرح منشی بہاؤدین میں بھی بہت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام مطالباتی ریلی ضلعی صدر راؤ اشرف حسینی کی زیر صدارت نکالی گئی۔ ریلی پریس کلب کے سامنے پہنچی۔ اس سے راؤ اشرف حسینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی سخاوت میں بھی بے مثال تھے۔ جہاں آباد سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ سٹی تھانہ جہاں آباد نے DSP محمد جعفر کی زیر نگرانی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل چوری کے اقدامات کو روکنے کے لیے متعلق گینگ کو گرفتار کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام الناس کو تحفظ فراہم کیا جائے، جس پر انصر عباس SHO تھانہ سٹی جہاں آباد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ٹیکنیکل بنیادوں پر شب و روز کام کرتے ہوئے 3 ملزمان پر مشتمل پٹھان گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے۔ ملزمان سے 4 موٹر سائیکلز برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ DPO خوشاب نے پوری ٹیم کو کارکردگی پر سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات سے بھی نوازا۔ جک آباد سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ محکمہ صحت کے سیکریٹریٹ میں مبینہ ڈاکٹرز کے تبادلے کے جعلی آرڈرز جاری ہونے کا انکشاف۔ سول ہسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ارشاد کی جانب سے سیکشن آفیسر خادم حسین کے دستخط سے MS کے پاس تبادلے کے 2 آرڈرز جمع کروائے گئے۔ پہلے 19 جولائی، بعد میں 16 جولائی کو مختلف آؤٹ ورڈز نمبروں سے تبادلے کے 2 آرڈرز جمع کروائے گئے۔ سول سرجن دونوں آرڈر کی تصدیق کے لیے سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم جتوئی کو لیٹر
لیٹر جاری کر دیا گیا، جبکہ اس موقع پر سول سرجن انیس انصرانی نے کہا کہ 19 جولائی سے محکمہ صحت سے تقرری اور تبادلوں پر پابندی عائد ہے۔ میڈیکل آفیسرز کی جانب سے 19 جولائی اور بعد میں 16 جولائی کا آرڈر جمع کروایا گیا۔ ایک ہی آفیسر کے تبادلے کے لیے 2 آرڈرز ملنے کی تصدیق کے بعد سیکریٹری صحت کو لیٹر لکھا گیا ہے۔ سول سرجن انیس انصرانی کا بیان۔ خوشاب اور گرد و نواح میں بھٹا مالکان نے حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ بھٹوں پر کوڑا کرکٹ کا استعمال کر کے اینٹیں تیار کی جانے لگی۔ اہل علاقہ نے کہا کہ آلودہ فضا میں سانس لینے سے ارد گرد کے لوگ سانس کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کوڑا کرکٹ کا دھواں اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ اہل علاقہ نے مزید کہا کہ ٹی بی اور دمہ کے مریضوں کو سانس میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈی سی او خوشاب اور اسسٹنٹ کمشنر خوشاب سے مطالبہ کیا ہے کہ بھٹا مالکان کے خلاف فوری قانونی کارروائی شروع کی جائے۔ جڑاوالا میں سرکاری ملازم بھی تھانوں میں ٹال مٹول کرنے لگے، اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے لگے۔ جڑاوالا کا ایس ٹی او پی ٹی سی ایل ارشد نور اپنی ڈیوٹی کرنے کی بجائے ٹوکا تیلی نامی نوجوان کے ساتھ سارا دن اپنی دفتر کی بجائے تھانہ صدر جڑاوالا اور تھانہ سٹی جڑاوالا میں موجود رہنے لگا اور شریف شہریوں کو تنگ کرنے لگے۔ شریف شہریوں کو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ تھانوں میں آئے گئے سائلین کے ساتھ بھی رشوت خوری کا مطالبہ کرنے لگے۔ رشوت خوری نامنظور کرنے کی صورت میں سائلین کے جائز کاموں میں رکاوٹ بھی بننا اس کا معمول بن گیا۔ اہل علاقہ کی چیئرمین پی ٹی سی ایل اور وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس کی اپیل ہے۔ ڈنڈولا ہار سے مزید اپڈیٹ کرتے چلے۔ تعلقہ چمبڑ سٹی میں جانوروں کے سرکاری ہسپتال میں قدیمی سایہ درختوں کی چوری۔ ظالموں نے قدیمی سایہ درخت کاٹ کر بیچ دیے۔ تفصیلات کے مطابق چمبڑ کے سرکاری ہسپتال میں سے لاکھوں روپے کے قیمتی درخت ہسپتال انتظامیہ کی ناک کے نیچے سے چوری ہو گئے۔ پورے پاکستان میں درخت لگانے کا دن منایا جا رہا تھا، لیکن افسوس کے چمبڑ سٹی کے جانوروں کے ہسپتال میں سے سایہ دار درختوں کو کاٹ کر بیچ دیا گیا۔ ذرائع سے مزید معلوم ہوا کہ چمبڑ سٹی جانوروں کے سرکاری ہسپتال میں درخت چوری کاٹ کر فروخت کرنے میں ہسپتال کا عملہ بھی شامل ہے۔ ایک طرف تو سندھ حکومت پر درخت لگانے کی بھرپور مہم چلائے ہوئے ہے، تو دوسری طرف چمبڑ میں سرکاری ملازم درخت کاٹ کاٹ کر بیچنے میں مصروف عمل ہیں، جبکہ عوام نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کر دیا۔ ناروال سے آپ کو بارش کی صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں۔ ناروال میں بارش کے پانی سے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی محلوں میں سیوریج کے گندے پانی نے ڈیرے ڈال لیے۔ عوام، نمازی اور راہگیر سخت پریشان۔ عوام نے ڈپٹی کمشنر سے اپیل کی ہے کہ فوری ٹی ایم اے کو ان ایکشن کیا جائے اور گندے پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جائے۔ اور ڈنڈولا ہیار غریب آباد کالونی وارڈ نمبر 1 کے رہائشیوں نے بنیادی سہولتیں نہ ملنے پر ڈسٹرکٹ اور تعلقہ چمبڑ انتظامیہ کے خلاف میڈیا کو احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ پانی کو جو قسم کی سہولت نہ ہے، کوئی رستو نہ ہے، پانی جو گس نہ ہے، کیڈا ون اسکول نہ ہے، نالا نہ ہے، گٹر سسٹم نہ ہے، اتنا جی گیس روڈ کا وجے پی اصا کے گیس کون تو ملو وجے ان کو ٹی نظر انداز کیا ویو چونڈل نمائندہ ووٹ وٹن مال اصا منتوں میڑوں کندا کو پوچھن لا بھی کون ڈان کئی وعدہ کرے معافو کرائن بجٹوں اصا پیش تھی اصا پیسہ ہڑپ کرا کو بھی پوچھن وارو نہ ہے۔ تو حکومت نوٹس بچے اصا جو نظر کयो وجے ان کو ناظرین آپ کو پتوکی سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ پتوکی کے نواحی علاقے سہارنکے میں درجنوں دیہاتوں کو ملانے والا خستہ حال پل بلاخر ٹوٹ گیا۔ پل ٹوٹنے سے آمد و رفت معطل ہو گئی اور زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دوسری جانب اس پل کے ساتھ گیس کی مین پائپ لائن بھی موجود ہے جو کہ لٹک رہی ہے، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہزار
हजारों गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल इस पुल से गुजरते थे, मगर अब मुकामी शहरी पैदल गुजरने से भी कासिर हैं और एक खौफ की हालत में मुब्तला हैं। मुकामी लोगों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील की है कि इस पुल को फिलफौर तामीर करके रास्ता हमवार किया जाए। सहवन से अपडेट करते चलें। सहवन से रशीद अली की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेप फाउंडेशन के टीम के चेयरपर्सन शाइस्ता बलोच की सहवन शरीफ आमद। स्टेप फाउंडेशन के तहसील सहवन सदर अली बख्श सोलंकी की टीम की जानिब से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाइस्ता बलोच ने तहसील प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल सलाम सोलंकी की वालदा और सहाफ़ी रजब अली के वालिद की ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ। खराब कर